بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل، اے میرے رب بنا، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنوبنی، اور بچا لے مجھ کو، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں یا ہم پوجیں بتوں کو۔ یعنی بتوں کی پوجا سے ہمیں، میرے بیٹوں کو بچا، یعنی شرک سے بچا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد یہ دعا بعد نے لکھا کہ اس وقت پڑھی، بعد نے لکھا کہ جب چھوڑ کے آئے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اس وقت یہ دعا پڑھی تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور فرمایا کہ اس شہر کو امن والا بنا۔ لیکن یہ اس وقت شہر تو نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی کچھ بھی، نہ آبادی اور نہ کوئی گھر نہ مکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کچھ وہاں پہ آبادی ہو گئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے اضللن گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی فإنہ منی، یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو پیروی کرے میری، فإنہ منی، پس وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فإنہ غفور رحیم، اور جس نے نافرمانی کی میری، بس تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی میرا فرما بردار ہے، میری تابع داری کرنے والا ہے، تو پھر تو وہ میرا ہے، لیکن اگر وہ میرا نافرمان ہے تو پھر وہ میرا نہیں ہے، وہ پھر وہ تیرا ہے۔ تو اس کو چاہے بخشے نہ بخشے، تیری مرضی پہ منحصر ہے، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صالحین ہیں، متقی ہیں، ان کو بھی اپنا قرار دیا، اور جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اپنا ہی فرمایا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ مولا یہ گناہ گار ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ تیرے ہیں، تو جان اور یہ جانے، نہیں، بلکہ ساری زندگی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یہی کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ یعنی چاہے نیکوکار ہیں پھر بھی میرے ہیں، چاہے گناہ گار ہیں پھر بھی میرے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب بے شک میں نے
آباد کیا اپنی اولاد کو بوادن اس وادی میں یا جنگل میں غیر ذی زرع جس میں نہ کوئی کھیتی ہے، جس میں کھیتی باڑی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ بس وہ چٹیل ایک میدان ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ زمین جو ہے وہ آبپاشی والی بھی زمین نہیں تھی، بنجر زمین تھی، پتھریلی زمین جس کو کہتے ہیں نا وہ تھی، اور وہاں پہ کوئی بھی چیز اگ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ میں بس اپنی اولاد کو اس وادی میں یا اس نالے کے قریب میں نے آباد کیا ہے جہاں پہ کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک جب آباد کر دیا، کہاں پہ آباد کیا؟ حرمت والے گھر کے نزدیک۔ اب آباد کہاں پہ کیا؟ حرمت والے گھر کے نزدیک، یعنی خانہ کعبہ شریف جہاں پہ بننا تھا وہاں پہ وہ صرف نشان تھا، خانہ کعبہ شریف نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اسی جگہ پہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنی تھی ابھی، تو جب چھوڑ کے گئے اس وقت یہ دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ قائم رکھیں نماز۔ میں اس لیے یہ مسجد کے قریب ان کو، خانہ کعبہ شریف کے قریب حرمت والے گھر کے نزدیک ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم رکھیں۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اپنی اولاد کے بارے میں نماز کی تاکید، تو اپنی جگہ پہ نماز کی پابندی کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ میری اولاد جو ہے یہ نماز کی پابند رہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی گھر لیں، مکان لیں، تو مسجد کے، اللہ کے گھر کے نزدیک لینا چاہیے، کوشش کر کے۔ کئی لوگ آج بھی اس کوشش میں ہوتے ہیں، دور مکان اگر کہیں مل رہا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں جانا، ایسے مسجد کی سہولت ہے جناب علی، بڑی گل ہے، ہاں جی، تو چلیں مسجد میں نزدیک ہے گھر، آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آ کے، ان کو اس نیت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ارادہ اور یہ نیت ہو کہ مسجد کے نزدیک گھر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس ہمسائیگی کی وجہ سے مسجد میں پھر اذان ہو تو ہم آسانی کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی مکان تعمیر کرتا ہے اور اس میں وہ روشن دان رکھتا ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے، تو وہ اگر کہے کہ جی میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے، دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چلیں ہوا کا کراس ہوتا رہے گا، ہوا آتی جاتی رہے گی، دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے روشنی اندر آتی رہے گی، کوئی دھوپ اندر آتی رہے گی کمرے کے اندر جی، اور دن کو چلیں کچھ بچت ہو جاتی ہے بجلی کی، ادھر سے روشنی اندر آیا کرے گی تو لائٹ وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مقصد، اس کو اس نیت پر کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اگر
کسی نے روشن دان رکھے اور کسی نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں رکھیں، تو وہ کہے کہ جی میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ ادھر سے چلے اذان کی آواز مجھے آتی رہے۔ اب اللہ رب العزت اس کو روشنی بھی تو دے گا ہی نا، یہ نہیں کہ روشنی بند ہو جائے گی، روشنی بھی اس کو دے گا، ہوا بھی دے گا، اور اذان کی آواز کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نیتوں کے سودے ہیں نا، تو مطلب صرف اس چیز کی نیت کر لینے پر بھی اس کو رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے وہ کہاں شام اور شام سے سفر کر کے تو مطلب حضرت سارہ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ جی میں بس اس گھر میں یہ نہیں رہ سکتی، یا یہ رہے گی تو یا میں رہوں گی، تو اگر میرا رہنا آپ کو پسند ہے تو پھر اس کو فی الفور اس کے بچے سمیت جو ہے نا وہ لے جائیے اور کہیں پہ جا کے چھوڑ آئیے۔ اور اس وقت اونٹوں پر سوار سفر ہوا کرتے تھے، کہاں ملک شام اور کہاں پھر خانہ کعبہ شریف۔ وہاں سے وہ نکلے، چلیں ادھر نہ صحیح تو اپنی آبادی کے باہر کو مکان لے کے تو ان کو وہاں پہ ٹھہرا لیتے، اپنی آبادی کے باہر نہیں کسی اور آبادی میں کوئی مکان لے کے تو ان کو ٹھہرا لیتے، وہاں پہ بھی تو ٹھہرایا جا سکتا تھا نا، کم از کم اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ سے تو وہ دور ہو جاتے، لیکن وہاں سے چلے وہ، اور بعض نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا اور ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے، بعض نے کہا کہ 2 اونٹ تھے، ایک پر خود سوار ہوئے اور ایک پر ماں اور بیٹا سوار ہوئے، اور پھر اونٹوں کی رفتار کوئی بہت تیز گھوڑوں کی طرح تو ہوتی کوئی نہیں ہے، تو وہاں سے وہ پھر چلے تو خانہ کعبہ شریف جہاں پہ بننا تھا، تعمیر ہونا تھا، تو نگاہ نبوت نے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف نے تعمیر ہونا ہے، اور وہاں پہ پھر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی کچھ نشانیاں جو ہیں نا وہ قائم ہونی ہے، جس پر چل کر بعض میں لوگوں نے عمل درآمد کرنا ہے اور ان کا حج ہونا ہے۔ وہ سارے حالات و واقعات آنے والے جو ہیں تو وہ مستقبل کے سارے حالات وہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو وہاں پہ چھوڑ کے گئے۔ وہاں پہ نہ کوئی پھر کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی اور، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی چھت ہے کہ جس کے نیچے انہوں نے رہنا ہے، صرف اور صرف میدان ہی میدان ہے، کھلا میدان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ چھوڑا، پہاڑیاں ہیں، ایک صفا کی اور ایک مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں، تو ان کے دامن میں چھوڑ کے تو ابراہیم علیہ السلام جب پلٹے تو حضرت حاجرہ خوف کے مارے کچھ دور وہ چلے گئے نا جب، تو گھبرانے لگیں، خوف کرنے لگیں، تو پیچھے بھاگتی ہوئی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جا کے پھر پوچھنے لگیں کہ یہاں پہ آپ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں پہ نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور کوئی مخلوق، یہ وہ کچھ بھی کوئی بھی تو یہاں پہ نہیں ہے، آپ یہاں پہ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، پھر پوچھا، یہاں تک کہ 9 بار پوچھا، نہ 11 بار پوچھا، 11ویں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہے، اور وہ بھی جب 11ویں بار پوچھا تو یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو تب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سارے لا کے جواب دیا،
یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب سر ہلا کے جواب دیا تو پھر انہوں نے کہا، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر میرا اللہ ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے یہاں پہ۔ تو کچھ کھجوریں، کچھ پانی، یہ ان کو وہ دے کے گئے۔ 3 سے 4 دن گزرے ان کے اس پانی اور کھجوروں پر گزر اوقات کرتے ہوئے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے تو وہ پھر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں۔ تو بس اس طرح صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اب وہی 7 چکر بعد کی نسل انسانی کے لیے، مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیے گئے کہ اس وقت تک سعی مکمل نہیں ہوتی اور اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک یہاں آنے والا حاجی جو ہے وہ 7 چکر نہیں لگائے گا۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو ایک غیبی آواز انہوں نے سنی، بھاگتی ہوئی آئیں اپنے بیٹے کے پاس، اکیلے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے تو پانی کی تلاش میں گئی ہوئی ہیں۔ تو بھاگتی ہوئی آئیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، یہاں آ کے تو دیکھا اور دیکھ کے تو دنگ رہ گئیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور وہ چشمہ وہ تھا جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا، پانی نکلنا شروع ہوا اور بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس کے ارد گرد ایسے حصار بنایا، حصار بنا کے تو ساتھ ساتھ کہا، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ پانی وہیں ٹھہر گیا، نیچے سے نکل رہا ہے لیکن وہیں کا وہیں ٹھہر گیا ہے، آگے تجاوز نہیں کر رہا کہیں جی۔ تو پھر وہ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے دیکھا، قوم عمالقہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ظاہرہ جدھر پھر پانی ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر پرندے جو ہیں نا وہ منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جناب علی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے ایک فاصلے پہ بیٹھ گئے اور پھر پرندے آنا شروع ہو گئے۔ تو دور سے گزرنے والا ایک قافلہ انہوں نے دیکھا کہ پرندے جو ہیں نا وہ نیچے اترتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، اترتے ہیں اڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ لگتا ہے کہ کچھ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، تو لہذا وہاں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے، وہاں پہ نہ کوئی اس طرح کنویں ہوا کرتے تھے اور نہ جگہ جگہ پہ پانی دستیاب ہوا کرتا تھا۔ تو جہاں پہ پانی ان کو دستیاب ہو جایا کرتا تھا وہ لوگ جو ہے نا وہیں پہ ڈیرے لگا لیا کرتے تھے تاکہ کچھ دن ادھر قیام کریں اور خود بھی سیر ہو کے پانی پئیں، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں، اور پھر کچھ پانی لے کر آگے رواں دواں ہو جائیں برتن اپنے بھر کے۔ تو وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس قبیلے نے وہیں پہ ڈیرا لگانے کی جو ہے نا وہ ٹھان لی کہ یہاں پہ ہی ہم ڈیرا لگا لیں۔ ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ تو اس وادی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور کہا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم رکھیں نماز، اس وجہ سے اس حرم والے گھر کے نزدیک میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، پس تو لوٹا دے یا بنا دے لوگوں کے دل، یا مائل کر دے لوگوں کے دل،
یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وہاں پہ کوئی بھی اس وقت آباد تو تھا نہیں، نہ کوئی آبادی، دور دور رکھ دے نگاہ تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اس جگہ کی طرف، اور ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرف تحوی الیہم، جھک جائیں ان کی طرف، لوگوں کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور رزق دے ان کو پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ شکر کرتے رہیں۔ حالانکہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے وہاں آنے سے پہلے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آبادی نہیں تھی، تو یعنی اس طرح سبزہ بھی نہیں تھا، جنگل بھی نہیں تھا وہاں پہ، چٹیل میدان تھا بس۔ تو جہاں پہ جو ہوتی ہے نا زمین، آب پاشی والی زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ نہ بھی اگائیں تو پھر بھی سبزہ ضرور اگاتا ہے، درخت اگاتے ہیں، سبزہ جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ ہریالی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زمین زرخیز زمین ہے۔ تو جو زرخیز زمین نہ ہو، وہاں پہ اگر آپ خود اگانے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ زرخیز نہیں ہے، بنجر زمین ہے، تو وہاں پہ آپ کچھ اگانے کی بھی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اس دعا کی برکت سے وہاں پہ اب ہر قسم کے پھلوں کے باغ جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے باغ، ہر قسم کا فروٹ وہاں پہ پایا جاتا ہے، دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا معجزہ ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ، اور نہیں چھپ سکتی اللہ پر، من شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ الذی، وہ وہب لی علی الکباری، وہ جس نے عطا کیا، ہبہ کرنا ہے نا، ہبہ کرنا، دینا، عطا کرنا، وہب لی یعنی عطا کیا مجھ کو، علی الکباری بڑھاپے میں، بڑی عمر میں، اسماعیل کو، و اسحاق اور اسحاق کو۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ سنتا ہے دعاؤں کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال تھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام اس وقت 13 سال کے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ دعا میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مجھے بڑھاپے میں تو نے اولاد عطا فرمائی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا مجھے نماز قائم رکھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا،
اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ اس دعا سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن موحد تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کے لیے دعا مغفرت کی نہ کی جا سکتی ہے اور نہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ مشرک ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ فرماتے۔ ان کا چچا نہ فقط مشرک تھا بلکہ بت پرستوں کا، مشرکوں کا سردار تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اور ان کی والدہ یہ دونوں مومن موحد تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور نہ گمان کرو تم اللہ کے بارے میں غافلاً بے خبر، یعنی اللہ رب العزت کبھی بھی غافل نہیں ہے، عما یعمل الظالمون اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی انسان، کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک انسان سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے رب العزت کے علم میں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، سوائے اس کے نہیں کہ مہلت دیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ ظالم کے ظلم سے اللہ باخبر تو ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو نہیں دیتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے اس سے، یا اللہ بدلہ دینا نہیں چاہتا، جی یہ اللہ کو خبر نہیں ہے، یہ ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو جو تم نے ظلم کرنا ہے، انما یؤخرہم تاکہ مہلت دے ان کو، ڈیل دے ان کو، لیوم اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار کہ حیران ہوں گی اس میں آنکھیں، یعنی آنکھیں جس دن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی اللہ رب العزت کے قہر اور اس کے جلال اور اس کے جبر اور اس کے عذاب کو، اس کی دوزخ کو جب کفار دیکھیں گے نا تو ان کی آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور بند نہیں ہو سکیں گی، پھر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھیں بند کر لیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے پھریں گے، مہطعین، اور لکھا ہے کتابوں میں ایسے دوڑیں گے نا، حالانکہ وہاں پہ بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہوگا، ہجوم ہوگا، رش ہوگا وہاں پہ، لیکن ایسے وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کس کے ساتھ لگ رہے ہیں، کس کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، جی یعنی ہوش و حواس ان کے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، ذہن معاف ہو چکے ہوں گے، اور ایسے بے ساختہ بس سیدھی ناک سیدھ میں دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہی رہیں گے، پھر دوڑتے ہی رہیں گے۔ مقنعی رؤوسہم، اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو،
لا یرتد الیہم طرفہم، نہ پھریں گے ان کی طرف سے طرفہم، پلکیں اپنی نہ پھیریں گے، یعنی اپنی پلکیں جو ہیں وہ نہ وہ اپنی پلکیں بند کریں گے، ایسے نہ بند کر سکیں گے، اور نہ ان کے ڈیلے جو ہیں نا وہ ادھر ادھر دیکھ سکیں گے، ایسے بس سیدھے آنکھیں پھاڑے وہ ایک طرف جو ہے نا وہ سیدھی اپنی ناک کی سیدھ میں بس دیکھتے رہیں گے بس۔ وافدتہم ہوا، اور لرزنے والے ہوں گے ان کے دل، ان کے دلوں میں سکت نہیں ہوگی۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈراؤ لوگوں کو یوم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، کہ آئے گا اس دن عذاب، جس دن عذاب آئے گا نا اس دن سے لوگوں کو ڈراؤ۔ فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، مہلت دے ہم کو ایک مدت تک۔ جب وہ اس وقت کے ماحول کو اور اس دن کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر وہ اللہ سے ہی التجا کریں گے، ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت عطا فرما، ادھر ٹھہرو، اے مولا ہمیں مہلت عطا فرما، نجیب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے بس نہیں دعوت قبول کی، تو مہربانی کر اب ہمیں مہلت عطا فرما، اب ہم قبول کریں گے، دنیا میں جا کے نا اب ہم تمہاری دعوت کو قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور پیروی کریں گے رسول کی۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ، کیا تم نہیں تھے، اقسمتم، قسمیں کھاتے تم، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی فنا، یعنی اس وقت تو تم قسمیں کھاتے تھے دنیا میں کہ ہمیں کوئی فنا نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اس وقت تم اپنی اکڑ میں دنیا میں گھوما پھرا کرتے تھے، جی، یعنی ایک ہی مکان ہے، وہ مکان 2-3 نسلوں سے چلا آ رہا ہے، دادے کا تھا تو دادے نے بیٹے کے نام کیا، اس بیٹے نے پھر اپنے بیٹے کے نام پہ کیا، اب جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا آبا و اجداد کا مکان ہے، جس کو کہتے ہیں جدی پشتی مکان ہے، یہ ہمارے باپ کا تھا، اس سے پہلے اس کے باپ کا تھا۔ تو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ باپ بھی دنیا میں نہیں رہا، دادا بھی نہیں رہا، پردادا بھی نہیں رہا، لکڑ دادا بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بھی نہیں رہنا اور پھر میری اولاد نے آ جانا ہے، اس نے بھی نہیں رہنا، اس کی اولاد نے آ جانا ہے۔ یہ علم ہونے کے باوجود بندہ پھر دنیا میں اکڑے اور کہے کہ جی میں نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے، پتہ نہیں، اور جو ہے وہ اسی دنیا میں ہی ہو کے رہ جانا ہے، میں نے مرنا تو میں نے آئی کوئی نہیں ہے، جی۔ تو فرمایا کہ دنیا میں تو تم یہ کہتے تھے نا کہ فنائی کوئی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، تو اب پھر وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ٹھہرے تمہارے گھروں میں، فی مساکن، تمہارے گھروں میں ٹھہرے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یعنی جو تمہارے آباء و اجداد وہ بھی تو اسی مکان میں رہے نا، انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پہ،
اور تم بھی وہی کام کر رہے ہو، تم بھی ظلم کر رہے ہو اللہ کا انکار کر کے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے کہ کیسا ہے، کیا کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، یہ تو ظاہر ہو گیا تم پر۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کر دیا ہم نے واسطے تمہارے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک مکر کیا انہوں نے، مکر کھیلا انہوں نے، مَكْرَهُمْ اپنے مکر انہوں نے کھیلے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے مکر ان کا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور تھے ان کے مکر ایسے کہ گر جاتے اس سے پہاڑ، ایسے مکر کیا کرتے تھے، فراڈ کرتے، جھوٹ بولتے، لوگوں پر ظلم کرتے، ایسا وہ مکر کرتے کہ اگر وہ مکر پہاڑ کے ساتھ کریں تو پہاڑ بھی گر جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، بس نہیں خیال، کبھی بھی خیال نہ کرنا اللہ کے بارے میں، مخلف وعدی رسولا، کہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اس کے رسولوں سے، یعنی اپنے رسولوں سے، یعنی جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ تمام رسولوں کو وعدہ دے کے بھیجا، اور جس عذاب کے بارے میں ان کے رسول وعیدیں سناتے رہے اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اور عذابوں کے بارے میں بتاتے رہے، تو یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب دے گا نہیں، اور اس وعید جو رسول ان کے اللہ کے رسول بتاتے رہے اس کے خلاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو رسولوں نے کہا بس اسی کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدلی جائے گی زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ والی زمین اس طرح نہیں رہے گی۔ اس بدلنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو جیسے یہ جس طرح زمین آباد ہے اس طرح نہیں رہے گی، تبدیل کر دی جائے گی، یعنی ہر چیز فنا جو ہو جانی ہے، مکان محل، یہ بڑے بڑے اونچے بنگلے اور بڑے بڑے پلازے، یہ سارا کچھ زمین بوس ہو جائے گا، اور درخت وغیرہ یہ وہ ہر چیز برابر ہو جائے گی۔ تو یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین اس طرح زمین نہیں رہے گی بلکہ تانبے کی زمین ہو جائے گی، یا یہ چاندی کی زمین ہو جائے گی، آسمان جو ہے یہ سونے کا بنا دیا جائے گا، اور اس زمین کو لپیٹ کر کہیں رکھ دیا جائے گا یا فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للواحد القہار، اور روبرو ہوں گے اللہ کے لیے جو واحد ہے، قہار ہے، قہر والا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھیں گے مجرم لوگ یا مجرموں کو، اور دیکھیں گے آپ مجرموں کو، یوم ازن جس دن، مقرنین فی الاصفاد، کہ جکڑے جائیں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، کہ کرتے ہوں گے ان پر، کرتے یعنی قمیضیں ہوں گی ان کے اوپر، من قطران، جو تیل میں لپٹی ہوں گی، یعنی وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے، گرمیاں ہیں تو پھر ٹھنڈا لباس سردیوں والا ہونا چاہیے جی، اور سردیاں ہیں تو پھر موٹا لباس گرمیوں والا ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی؟
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گرمیاں ہوں اور بندہ گرم سوٹ موٹا لباس پہنے، جی کیوں؟ اس لیے کہ گرمی لگتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو قمیض ہوگی نا، وہ قمیض ایسی ہوگی کہ وہ قمیض خود بھی تپش والی قمیض ہوگی، یعنی آگ میں لپٹی ہوئی قمیض ہوگی، لپٹی ہوئی قمیض ہوگی۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور چھا جائے گا ان کے چہروں پر آگ، چھا جائے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا للناس، یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے، یعنی پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، اور وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور لوگوں کو، اور تاکہ جان لیں انما ہوا کہ بے شک وہی ہے الہ معبود، واحد ایک، تنہا یا واحد ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت مانے عقل والے۔